السلام علیکم۔ کمبینیشن کیسے بنائے جاتے ہیں؟ کمبینیشن بناتے وقت ہر دوا کا کلینیکل رزلٹ ہونا چاہیے، کتابوں کا نہیں۔ آپ کا اپنا ٹرائل ہونا چاہیے کہ آپ کو دوا کیا رزلٹ دے رہی ہے، مریض کتنا اس دوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آکسیڈنٹ میں 5 دوائیں ہیں۔ موجودہ مریضوں کے مزاج کے مطابق جو دوائیں ہیں اس میں سے پتھری پر جو کام کرتی ہیں ہم نے انہیں یکجا کیا، خود کھا کر دیکھا کہ دواؤں کو یکجا کرنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، پھر مریضوں کو دے کر رزلٹ لیے۔ اس طرح کمبینیشن بنائے۔ ایک مثال اور، گھٹنے کے درد میں پہلے میں گھٹنے کے درد کو سمجھا، مریض آتا تھا میں اس سے جگہ پوچھتا تھا، دوا دے کر اس کا رزلٹ لیتا تھا، اسی وقت مریض سے ہاں نہ میں جواب لیتا تھا۔ کتنے سال ہو گئے مجھے یہ عمل کرتے ہوئے، اتنا دواؤں پہ کانفیڈنس آ گیا مجھے کہ یہ دوا اس جگہ کام کرتی ہے، یہ دوا اس جگہ کام کرتی ہے، اور یہ کرتے کرتے میں نے تقریباً 12 دوائیں نکالی جو گھٹنے کے مرض میں کام آتی ہیں۔ اب 12 دواؤں کو یکجا کرنا میں نہیں سمجھ سک رہا تھا، میں نہیں کر سکا، مجبور ہو کر میں نے 2 کمبینیشن بنائے، 5 ایک دوا کا، 5 دوسری دوا کا۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے اس کو بتایا کہ یہ پہلا کمبینیشن کہاں کا کام کرتا ہے، دوسری دوا کا کمبینیشن کہاں کا کام کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کمبینیشن بنائے جاتے ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں۔ میں سب سے کہوں گا کہ کتابوں میں پڑھ کے کبھی آپ دوا مریض سے دے کے اپنے آپ کو خراب نہ کریں، دواؤں کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں، وہ کام کر رہی ہے اس دور میں نہیں کر رہی ہے اس کو سمجھیں۔ صرف کتابوں میں پڑھ کر کے دوائیں دینا، کہ یہ موٹے کی دوا ہے، یہ دبلے کی دوا ہے، یہ کالے کی دوا ہے، یہ نیلے کی دوا ہے، یہ آپ اپنے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ میں یہی بار بار سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی دوا پڑھتے ہیں یا کوئی دوا بتاتا ہے آپ کو، گروپ میں کوئی بتاتا ہے اور وہ آپ پہلے نہیں آپ کی پریکٹس میں ہے، تو آپ ضرور پہلے خود کھائیں، اس کو سمجھیں، اگر وہ رزلٹ دے تو مریض کو دیں، ورنہ سنی سنائی بات پہ عمل کر لینا اپنے آپ کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی مناسبت سے اب بخار کا جو کمبینیشن میں نے بنائے، ٹائفوڈیم میں نے دیکھی رزلٹ نہیں مل رہے، یوپیٹوریم پر پھر رزلٹ نہیں ملے، کئی دوائیں میں نے ایسی کھائیں مجھے رزلٹ نہیں ملے۔ بخار جو آج کل ڈینگی کا آیا تھا، اس سے پہلے ڈینگی کا بخار میں ویٹراملبم مجھے بہت اچھے رزلٹ دیتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس پہ پلیٹلیٹس بھی کم ہو رہے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ پلیٹلیٹس کی دوا نیٹرمیور کو سلیکٹ کیا، مجھے بہت اچھے رزلٹ ملے۔ یہی دوائیں میں دونوں الگ الگ دیتا رہا، مریض مجھ سے خوش رہے، اور جن کو بتاتا تھا وہ بھی مجھے دعائیں دیتے تھے۔ جب کورونا آیا، کورونا کے بخار کو میں نے سمجھا تو میں نے ویٹراملبم، نیٹرمیور اور سپورٹ کے لحاظ سے جو ہم اتنا کیمیکل کھا رہے ہیں، اینٹیڈوٹ کرنے کے لحاظ سے میں نے اس کو کریازوٹ ملایا، مجھے رزلٹ اچھے ملے۔ لیکن جب میں نے مریضوں کو دیکھا کہ وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں جسم میں درد ہو رہا ہے، کندھوں میں درد ہو رہا ہے، کندھوں میں درد کے مناسبت سے میرے پاس پلسٹیلا اچھی دوا تھی، میں نے اس کو ریپلیس کیا نیٹرمیور سے، مجھے تو ایسا اچھے رزلٹ ملے۔ تو کمبینیشن اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، ایک ایک دوا کو سوچ کر کمبائن کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی بنائیں تو یہی سوچیں، آپ کو کلینیکل ٹرائل ہونا چاہیے ہر دوا کے اوپر، کتاب میں پڑھ کے کبھی کمبینیشن نہیں بنائے گا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر وکیل کراچی سے۔ بدن کی 4 رطوبتیں جو غذا تحلیل ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، سوڈا، صفرا، بلغم اور خون، اخلاط کہلاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے یا آب و ہوا کی تبدیلی سے عموماً یہ رطوبت جو ہیں کا توازن بگڑتا ہے۔ اس کے ریئیکشن میں اس توازن کے بگڑنے کی وجہ سے جو فطری بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے، اس کی دوا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بخار جو ہوا ہے وہ ان رطوبتوں کو متوازن کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب بخار ہم ہونے نہیں دیں گے، پیناڈول یا بروفین کھانے سے بخار کو ہم روک دیں گے تو وہ رطوبتیں جو ہیں ان کا توازن بگڑا ہی رہے گا۔ جب وہ بگڑا رہتا ہے تو کچھ دن کے بعد، یعنی 3-4 دن کے بعد وہ فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی کہ خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں 99 بخار یا دوسرے لفظوں میں کہیں ٹائیفائڈ بخار
رہنے لگتا ہے۔ اب اگر ہم کچھ بد پرہیزی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کھیرا کھا لیا، دہی کھا لیا، کوئی چکھدائی چیز کھا لی، بریانی کھا لی، تو اس سے بخار تیز ہوتا ہے۔ پھر جو آج کل فیشن ہے، ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بخار اتر گیا۔ پھر کسی چیز کے کھانے سے 1-8 دن میں جب کبھی پھر بخار سر دکھاتا ہے، پھر ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، بروفین کھا لیتے ہیں، وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ پہلے تو معدے کو خراب کرتا ہے، یہی بخار، سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پیشاب پیلا آنے لگتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے۔ اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، کبھی ہاضمے کی دوا کھاتے ہیں، کبھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوا بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ رفتہ رفتہ پھر ہمارے گردے کو خراب کر دیتا ہے۔ جب گردہ خراب ہو جاتا ہے تو اب نیچے کا بلڈ پریشر بھی ہونے لگتا ہے۔ اوپر کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ عموماً معدے کی خرابی سے ہوتا ہے، نیچے کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ گردے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اب یعنی کہ سسٹولک اور ڈسٹولک دونوں بلڈ پریشر کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ اس کی ہم دوا کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر سے دوا لیتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ بلڈ پریشر میں یا بخار میں کوئی بدپرہیزی کرتے ہیں تو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو رہا ہے، وہ تو دوائی بدل دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلڈ پریشر ہو کیوں رہا ہے۔ اب بخار میں اگر بریانی کھائیں گی تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں کینو کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں انار کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، بخار میں دہی کھائیں گے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ یوں علاماتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ علاماتیں بدلتی رہتی ہیں تو وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہی ہومیوپیتھ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو کل علامات کچھ اور تھیں، اب علامات کچھ اور ہیں، اور یوں سلسلہ بگڑتے بگڑتے پھر مریض جو ہے دوائی بھی ہوتی رہتی ہیں، شوگر کا مریض بن جاتا ہے یا انجائنا کا مریض بن جاتا ہے، اور دن بدن دوائیں بھی چلتی رہتی ہیں، مرض بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم جیسوں کے پاس آتا ہے مریض، جو میرا طریقہ علاج ہے، میں اس بخار کو پہلے مائنس کرتا ہوں۔ جب بخار مائنس ہو جاتا ہے، آدھی بیماری تو وہیں ختم ہو گئی، اب جو باقی بچتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یوں میرا مریض جو ہے فوراً اس کو ریلیف ملتا ہے اور وہ پھر ماشاءاللہ پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بخار سے پہلے تھا۔ لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہ نہیں خراب ہوگا، وہ جب پھر خراب اسی صورت میں ہوگا جب وہ اپنا بخار بگاڑ لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو کم سے کم اس بلی سے سیکھ لو جو بلی ہمارے گھر میں رہتی ہے، کہ جب وہ بخار ہوتی ہے تو کچھ نہیں کھاتی، ایک طرف پڑ جاتی ہے، اور جب وہ بخار اتر جاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر کھانے لگتی ہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے، ہم انار کا جوس پیتے ہیں، سیب کا جوس پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ہماری آگ ختم ہو، دہی کھاتے ہیں، کھیرا کھاتے ہیں، اس سے بخار اور بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بلی جب زیادہ کھا لیتی ہے تو الٹی کر کے اپنے آپ کو بیلنس کر لیتی ہے۔ ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہاضمے کی دوائیں کھا کھا کے اس کا اور بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے، میں سب سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو بڑے پہلے کرتے تھے وہ تو سب بیوقوف تھے، کیونکہ ہم لوگ نئے پڑھے لکھے جو ہیں ان پرانے لوگوں کو بات مانتے نہیں ہیں، ان کی بات مانتے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے اتنی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو جب بڑوں کی باتیں نہیں مانی ہیں تو کم سے کم بلی کی بات مان لو، بلی جو کرتی اسی سے سیکھ لو۔ میرا تو یہی پیغام ہے۔ کوئی ہم دنیا میں بیمار رہنے آئے ہیں کیا؟ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ تھی کہ یقین کریں آپ کی دوائی سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں اور اندر سے ہی بہت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ کا جو میتھڈ ہے نا، کہ جو بخار جو چھپا ہوا ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے، وہ جو آپ کی جو بی کیو اور وائرابیت وغیرہ کی جو کمبینیشنس ہیں وہ بہت بہت کمال ہے، بہت زبردست ہے۔ کیونکہ میں اس سے پہلے جن ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا وہ بھی بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، مگر وہ دوائی پہ دوائیاں دے ہی جا رہے تھے، یعنی کہ وہ کبھی نوسوڈز دے رہے ہیں، کبھی کوئی اور دوائیاں دے رہے ہیں اور بہت پاورفل دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، جب میں جاتا تھا نا ان کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے کارتوس ہیں، یعنی کہ وہ کوئی میں دیکھتا تھا اس میں سی ایم لکھا ہوا ہے، ایم لکھا ہوا ہے، تو
وہ ایسی ایسی پڑیاں مجھے کھلا دیا کرتے تھے، تو اس سے فائدہ ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اس سے جو ہے نا پورا حلق ہو گیا، پورا اندر کا خشک ہو گیا تھا۔ مگر یہ کہ آپ کی دوائیوں سے اور مزے کی بات ہے کہ وہ ایک چیز صحیح ہو رہی تھی، یعنی وہ 100% صحیح ہوتی نہیں تھی کہ دوسری چیز سٹارٹ ہو جاتی تھی، تو اس طرح سے جو ہے نا بڑے پرابلمس آتے تھے۔ مگر یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں بس اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے توسط سے اللہ نے جو ہے وہ بڑا سکون عطا کیا مجھے۔ یہ تھا دوائیاں آپ کی کھاتے ہی جو ہے نا وہ سکون پہنچانا شروع کر دیتی ہیں، میں تو یہ کہوں گا، یقین کریں، دوائیاں کھاتے ہی سکون پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کرم ہے اللہ کا آپ کے اوپر اور ہم سب کے اوپر کہ اسی نے جو ہے وہ شفا عطا کی۔ یہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔